کہ خدا کے نور کو مٹایا جائے، وہیں ارادہ پروردگار یہ تھا کہ یہ نور باقی رہے، تو اس نے بھی انتظام کیا۔ اب اس نے اس نور کو ختم نہیں ہونے دیا، جہاں پہلا باطل پہلے حق کے سامنے کھڑا ہوا وہیں پر اللہ نے انتظام کیا۔ اب یہ سلسلہ حق و باطل کا چلتا آ رہا ہے، یعنی جہاں مٹانے والے ہیں وہاں پر بچانے والا بھی ہے۔ اب اس بچانے والے نے یہ سلسلہ آگے بڑھایا، آدم سے نوح، نوح سے ابراہیم، ابراہیم سے یوسف و یونس و اسماعیل و موسیٰ و عیسیٰ، یہ سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یعنی جہاں جہاں حق آ رہا ہے وہاں وہاں سامنے باطل لازمی آ رہا ہے، باطل حق کے سامنے بالکل کھڑا ہے، یعنی مسلسل باطل جو ہے وہ حق کو مٹانے کی کوشش میں ہے کہ کسی طرح سے خدا کا نور مٹ جائے۔ لیکن وہ خدا کا نور کیسے مٹے کہ جس کو کامل کرنے والا خود اللہ ہو۔ یعنی یہ آپ دیکھیے کہ اسی 1400 سال سے لے کر رسول اللہ کے جانے کے بعد سے لے کے اب تک باطل یہی چاہتا ہے کہ جس طرح ان کی زندگی میں ان کو مٹانا چاہا، ان کی زندگی کے بعد چاہتے تھے ان کے ذکر کو مٹا دیا جائے۔ یعنی باطل کا کام کیا تھا کہ کسی طرح سے نور ختم ہو جائے، کسی طرح سے ان کا تذکرہ ختم ہو جائے۔ لیکن پروردگار کا کیا اعلان ہے؟ اس نے کہا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ اب جس طرح سے اہل بیت نے، محمد و آل محمد نے اللہ کا تذکرہ کیا، اللہ کا ذکر کیا، اب اس طرح نہ کسی نے کیا نہ کوئی کر سکتا ہے۔ اب جب انہوں نے خدا کا ذکر کیا ہے، اب خدا پر واجب ہے کہ ان کا ذکر باقی رکھے۔ اسی لیے جب تک کسی ذات کا تذکرہ اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک ذاکر باقی ہو۔ تو ظالم کس طرح سے اہل بیت کا تذکرہ ختم کر سکتا ہے کہ جن کا پہلا ذاکر خود توحید کی ذات ہو، یعنی خدا خود جن کا ذکر باقی رکھنے والا ہو، خدا خود جن کا نور باقی رکھنے والا ہو۔ اسی لیے اس نے اپنے اس نور کو بڑھانے کے لیے، اس نور کو مکمل کرنے کے لیے ایک ایسے نور کو خلق کیا کہ جس کے لیے خدا خود کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ تو یہ خدا کا جو وعدہ ہے کہ وہ اپنے نور کو مکمل کرے گا، اسی نور کو اس نے نبی کی صورت میں بنایا۔ اور کیسا نور ہے کہ جب ایک مرتبہ ان تمام انوار کو بنایا، رسول اللہ کی خدمت میں جناب عبداللہ ابن مسعود آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا نور کب سے ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں، آپ کا نور کب سے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہمارا نور سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا، پھر اللہ نے میرے نور سے علی کا نور بنایا، یعنی یہ ہم دونوں کا نور ایک نور سے ہے، انا وعلی من نور واحد۔ پھر نور فاطمہ و حسن و حسین، کہا جب اللہ نے ہمارے نور کو سب سے پہلے بنایا، کہا پھر اللہ نے ففتق نوری، اللہ نے جب میرے نور کو کھولا، خلق منہ السماوات والارض، تو اللہ نے میرے نور سے زمین و آسمان کو خلق کر دیا۔ کہا عبداللہ ابن مسعود سن، پھر جب اللہ نے علی کے نور کو کھولا، فخلق منہ والعرش والکرسی، فرمایا اللہ نے علی کے نور سے عرش و کرسی کو خلق کر دیا۔ کہا پھر جب اللہ نے نور حسن کو کھولا، فخلق منہ اللوح والقلم، کہا اللہ نے حسن کے نور سے لوح و قلم کو خلق کر دیا۔ اور جب حسین کے نور کو کھولا تو اللہ نے حسین کے نور سے تمام جنتوں اور حور العین کو خلق کر دیا۔ کہا جب اللہ نے پوری کائنات بنا دی، اب ایک مرتبہ کائنات بن گئی، فرشتوں نے شکایت کرنا شروع کی۔ کہا جب سب کچھ بن گیا پھر بھی فرشتے شکایت کر رہے تھے کہ پروردگارا سب کچھ بنا دیا مگر کسی شے میں روشنی نہیں ہے، کوئی شے نظر نہیں آتی، جنتیں تو ہیں، سورج تو ہے، چاند تو ہے، مگر اس میں ضیاء نہیں ہے، اس میں روشنی نہیں ہے۔ کہا عبداللہ ابن مسعود پھر اللہ نے نور زہرا کو کھولا، اب جب نور فاطمہ کو کھولا تو ہر چیز روشن ہو گئی۔
اللہم صلی علی محمد. فرمایا جب نور زہرا کو کھولا تو کائنات روشن ہو گئی بی بی کے نور سے. اسی لیے بی بی کا یہ جو لقب ہے زہرا کس لیے کہتے ہیں؟ زہرا یعنی چمکا دینے والی، یعنی جو کائنات کو روشنی عطا کرے. اللہ کا وہ نور جو کائنات کو ضیاء بانٹے، وہ نور جو چاند و سورج و ستارے کو روشنی بانٹے، وہ نور سیدہ. اور یہی نور پروردگار عالم نے اسی نور کو کامل کیا. کس صورت میں کامل کیا؟ کہ یہی نور بڑھتا چلا رہا ہے. اب جب رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اس آیت میں یہ جو خدا اپنے نور کو کامل کرنے کی بات کر رہا ہے، کہا وہ نور میں محمد مصطفیٰ کی ذات ہوں. اللہم کہا جس نور کی بات ہوئی وہ میں رسول کی ذات ہوں. اب یہی نور بظاہری چکے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ حبیب جس طرح باقی سب جا رہے ہیں آپ کو بھی جانا ہے، لیکن خدا نے وعدہ کیا ہے کہ اس نور کو کامل کرے گا، اس نور کو تمام کرے گا. تو پھر کوئی ایسا اس نور کے بعد ہونا چاہیے تھا کہ اگر یہ نور اس دنیا سے جائے کوئی ایسا اس کی جگہ پر آئے کہ اس نور میں کمی واقعہ نہ ہو. بھائی یہی تو سبب ہے کہ جب یہ نور اگر شب ہجرت اپنے بستر پر کسی کو سلانا چاہے، بھائی نبی کی خصوصیات میں سے، شمائل النبی میں سے ایک نبی کی خصوصیت یہ تھی کہ رسول اللہ کے چہرے سے ایک خاص نور نکلتا تھا. لوگ رسول اللہ کے اس نور سے پہچان جاتے تھے. اب شب ہجرت نبی نے کسی ایسے کو سلانا تھا کہ جس کو دیکھ کر لگے کہ محمد سو رہا ہے. بھائی یہی تو سبب ہے کہ کوئی ایسا نور والا ہوتا کہ اگر نبی وہاں نہ ہو تو اس کو سلایا جائے تو کوئی فرق نہ آئے. یہی سبب ہے پورے مکہ میں سوائے علی کے کوئی ایسا نور نظر نہیں آیا. بھائی کیوں کسی اور کو سلاتے جب ایک ہی نور کے دو حصے ہیں؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات. تو پس پروردگار عالم نے اپنے نور کو کامل کرنے کا وعدہ کیا. اور کب کامل کیا؟ یہی نور کامل ہوا جب پروردگار عالم نے یہاں کیا کہا؟ وَيَأْبَ اللَّهُ أَن يُتِمَّ نُورَهُ، کہ اللہ اپنے نور کو تمام کرنے والا ہے، کامل کرنے والا ہے. یہ نور وہی نور رسالت، وہی نور دین، وہی نور شریعت کہ جو اللہ نے یہ مکمل دین و شریعت و ہدایت کا سلسلہ بھیجا. اس نور سے مراد وہی نور ہے. اب یہ نور آدم سے شروع ہوا، یہ سلسلہ شریعت و دین آدم سے شروع ہوا، مگر کہیں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس نور کو کامل کر دیا، ہم نے اس نور کو تمام کر دیا، ہم نے اس نور کو متم کر دیا. کہیں پر اللہ کا دعویٰ نہیں ہے. یہ نور بڑھتا رہا آدم سے ابراہیم، ابراہیم سے موسیٰ و عیسیٰ، تمام 1,23,999 انبیاء کی شریعتیں، ان کے ادیان، ان کی کتابیں آئیں، مگر کسی میں اللہ نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے اس نور کو کامل کر دیا. یہ نور کامل ہوا تو کب ہوا؟ جب ایک نور نے دوسرے نور والے کا ہاتھ بلند کیا اور ایک مرتبہ کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اب پہلے نور نے دوسرے نور کا تعارف کروایا. ادھر اللہ نے بھی کہا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج ہم نے جس نور کا وعدہ کیا اسے کامل کر دیا ہے. اللہم صلی علی محمد، کہ آج ہم نے اس دین کو کامل کر دیا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، کامل کر دیا ہے. یعنی یہ نور جو اللہ نے پہلے آدم سے شروع کیا اس کا کہیں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم نے اسے کامل کر دیا. اگر یہ نور کامل ہوتا ہے تو ولایت علی سے ہوتا ہے. اگر یہ نور کامل ہوتا ہے
تو امامت سے ہوتا ہے، یعنی رسول اللہ کے بعد کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ اگر رسول اللہ کو ہٹا کر اسے رسول کی مسند پہ بٹھایا جائے تو کوئی فرق نہ آئے۔ بھائی یہی تو رسول نے اپنی زندگی میں بھی کر کے دکھایا۔ اگر کوئی صحابی قرآن کی گستاخی کر دے، قرآن کی بے حرمتی کر دے تو کافر ہو جائے گا۔ اب رسول کے مہر نبوت پہ ہے قرآن، اب رسول بھی وہی تعارف کروا رہے ہیں۔ کبھی ان کندھوں پر حسن و حسین کو سوار کیا، کبھی علی کے قدم رکھوا کے بتایا کہ دیکھو قرآن پر کوئی اور کتاب آ جائے تو فرق پڑتا ہے، قرآن پہ قرآن رکھ دیا جائے تو فرق نہیں پڑتا۔ یعنی نور کی جگہ نور آ جائے، کوئی ایسا نور آنا چاہیے۔ یہی تو سبب ہے کہ جب رسول اللہ کے بعد یہ خلافت کا سلسلہ شروع ہوا تو پہلے نے رسول کے ممبر کی جگہ وہاں جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے اس کو چھوڑ کر نیچے والے زینے پہ بیٹھ گیا۔ دوسرا آیا، اس نے وہ زینہ بھی چھوڑا اس سے نیچے والے۔ تیسرا آیا، اس نے وہ زینہ چھوڑا آخری زینے پر۔ اب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ سب نے سب سے نیچے والے زینے کو لیا، لیکن علی اب کیا کریں گے؟ اب تو کوئی ممبر پہ زینہ ایسا بچا نہیں کہ جہاں علی بیٹھیں گے۔ تو روایتیں کہتی ایک مرتبہ علی جب رسول اللہ کے اس ممبر کی طرف بڑھے تو ایک مرتبہ پہلے پہ قدم رکھا، دوسرے پہ رکھا، تیسرے پہ رکھا، وہاں بیٹھے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب لوگوں میں دیکھا چھ میں گوئیاں ہو رہی ہیں، یہ علی نے کیا کر دیا، نہ پہلے کا احترام، نہ دوسرے کا، نہ تیسرے کا، وہاں کے بیٹھے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے جب سب کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ کہا کہ اے لوگوں سنو، یہ تو لکڑیوں کا ڈھیر ہے، تم اس پر بیٹھنے کی بات کر رہے ہو، میرے قدم تو خود نبی کے کندھوں پہ آئے ہیں۔ اللہم صلی علی، میرے قدم تو خود نبی کے کندھوں پہ آئے ہیں۔ یہ ممبر کیا ہے؟ جو سوار دوش رسول ہوں۔ بس رسول اللہ کے بعد کوئی ایسا نور ہو کہ جو اس نور کو آگے بڑھائے، کہ جو اللہ کے وعدے کو لے کر آگے چلاتا رہے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ کا وعدہ آج تک قائم ہے کہ اللہ نے رسول اللہ کے نور کے بعد ایک ایسا نور رکھا جو علی کا نور تھا۔ رسول اللہ کا کام کیا تھا کہ رسول اس دنیا میں آ کر لوگوں کو خدا کا تعارف کروائیں، ایسا کردار دکھائیں کہ رسول اللہ کی ذات میں لوگوں کو خدا نظر آئے، یعنی دیکھیں رسول کو، مانے اللہ کو۔ بھائی اتنا بڑا بندہ کہ جس کے اشارے پہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اتنا بڑا بندہ جس کے ہاتھوں پہ پتھر کلمے پڑھیں، اتنا بڑا بندہ کہ چلے تو بادل سایہ کریں، اتنا بڑا بندہ کہ چلے تو درخت جھک جائیں۔ بھائی اتنا بڑا بندہ ہو کر اگر کسی کو جھک رہا ہے، اس کا اللہ کتنا بڑا ہوگا؟ یعنی دیکھتے لوگ نبی کی ذات تھے لیکن پہچانتے خدا کو تھے۔ سبب کیا ہے؟ کیونکہ ان کی خلقت کا سبب ہی تعارف خدا تھا، یعنی ان کو بنایا ہی اس لیے تھا کہ خدا کی پہچان کروائیں۔ میں اکثر جملہ کہا کرتا ہوں کہ وہ بندے کیسے بندے ہوں گے کہ جن کو اللہ نے اپنی پہچان کے لیے بنایا ہو، یعنی ان کا منصب و مقام کیا ہے کہ جن کو خدا اپنی پہچان کروانے کے لیے بنائے۔ اور پھر عجیب مزاج ہے، قبلہ جملہ دیکھیے گا، عجیب مزاج ہے اہل بیت اور خدا کا بھی، عجیب رشتہ ہے اہل بیت اور خدا کا بھی، کہ اگر زمانے میں کبھی کسی کو اللہ سمجھ میں نہ آئے تو یہ بتاتے ہیں کہ وہ کیا ہے، اگر یہ سمجھ میں نہ آئے تو وہ بتاتا ہے یہ کیا ہیں۔ اگر کبھی اللہ سمجھ میں نہ آئے تو یہ تعارف کرواتے ہیں، اگر کبھی یہ سمجھ میں نہ آئے تو وہ اللہ جو کسی کا تعارف نہیں کرواتا، وہ اللہ پھر بتاتا ہے۔ جب کوئی پوچھے پروردگارہ من تحت الکساء تو اسے بتانا پڑتا ہے ہم فاطمہ۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ یعنی وہ پروردگار عالم جس نے ان کو بنایا ہی اپنے تعارف کے لیے،
وہ اگر کسی کا تعارف کروائے، اچھا یہ بڑی بات نہیں ہے کہ بندے مخلوق خالق کا تعارف کروائیں؟ مخلوق کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ خدا تک انسانوں کو، لوگوں کو، مخلوق کو لے کر جائیں۔ مخلوق کا تو کام ہی یہی ہے، اسی لیے کہا کہ دوست اسے بناؤ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ دوست اسے بناؤ کہ جسے دیکھ کر اگر تمہیں نماز بھول گئی تھی تو یاد آ جائے، کیونکہ دوست ایسا ہے۔ اگر تمہیں حقوق العباد بھول گئے تھے تو یاد آ جائیں۔ دوست ایسا نہ ہو جو تمہیں کہے کہ مجلس کو چھوڑو، آؤ کہیں باہر آؤٹنگ پہ چلتے ہیں، نماز کو چھوڑو، آؤ کسی اور جگہ چلتے ہیں۔ بس دوست وہ ہو جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ بس مخلوق کا تو کام ہی یہی ہے کہ مخلوق خالق کا پتہ دے۔ اسی لیے تو اس نے کہا ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کی خلقت میں اللہ نے عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں، یہ آیات ہیں، یہ خدا کا پتہ بتا رہی ہیں۔ ہر چیز تمہیں بتائے گی کہ کوئی اس کا بنانے والا ہے، کوئی اس کا صانع ہے، کوئی اس کا خالق ہے۔ بس یہ بڑی بات نہیں ہے کہ مخلوق خالق کا پتہ بتائے، مخلوق خالق کا تعارف کروائے۔ بڑی بات یہ ہے کہ بندے ایسے ہوں کہ خالق کو بتانا پڑے یہ کون ہے۔ اللہم صلی علی محمد، کہ آپ کا کردار ایسا ہو کہ خالق تعارف کروائے کہ یہ میرے وہ خاص بندے ہیں۔ انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ۔ بڑی بات یہ ہے کہ خالق تعارف کروائے کہ یہ کائنات اگر میں نے سجائی ہے تو ان کی خاطر سجائی ہے، یہ زمین کا فرش زمردی بچھایا ہے تو ان کی خاطر بچھایا ہے، یہ عرش کا کہکشانی شامیانہ تانا ہے تو ان کے لیے تانا ہے، یہ قندیل شمس و قمر بنائی ہے تو ان کے لیے بنائی ہے، یہ ستاروں کی رہ گزر بنائی ہے تو ان کے لیے بنائی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ کائنات ساری اللہ کی ہے، حکمرانی ان کی چلتی ہے۔ کائنات اللہ کی ہے، حکمرانی یہ کر رہے ہیں۔ سورج اللہ کا ہے، اشارے سے یہ پلٹاتے ہیں۔ چاند اللہ کا ہے، انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے یہ کرتے ہیں۔ ستارے اللہ کے ہیں، در پہ یہ بلاتے ہیں۔ پہاڑ اللہ کے ہیں، ہاتھوں پہ کلمے یہ پڑھاتے ہیں۔ شجر اللہ کے ہیں، جھک کے سلام ان کو کرتے ہیں۔ بھائی یہ سارے اتنے بڑے کام کر کے ان کا کمال یہ نہیں ہے کہ یہ کائنات میں آ کے معجزے دکھاتے ہیں۔ کمال یہ ہے کہ سارے معجزے دکھا کر اس سے پہلے کوئی ان کے آگے جھکے، یہ خود خالق کے آگے جھک جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ کمال یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے کام کر کے اپنا سر خدا کے آگے جھکا دینا، پیشانی سجدے میں رکھ دینا، یہ کمال انسان ہے۔ اور اسی کمال انسان پر اہل بیت کو فخر تھا، اسی کمال انسان پر اہل بیت ناز کیا کرتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ آپ کے اور میرے امام نے زندگی میں جتنے کام کیے، جتنے معجزات دکھائے، جتنی نبی کی مدد کی، کہیں پر بھی آپ کے اور میرے امام نے اپنے آپ کو کامیاب نہیں کہا۔ اگر اس امام نے اپنے آپ کو کامیاب کہا کہ میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم، تو جب سجدے میں ضرب لگتی ہے تو علی کے زبان پر جملے جاری ہوتے ہیں، یعنی وہ علی کہ جو شوہر بطول بھی ہو، جو پدر حسنین بھی ہو، جو داماد رسول بھی ہو، جو اخی رسول بھی ہو، جو اللہ کا نور ہو، جو وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، اذن اللہ، لسان اللہ بھی ہو، اتنا بڑا علی ہو کر اپنی کسی صفت پہ فخر نہیں کرتا، اپنے آپ کو کامیاب ہو گیا نہیں کہتا۔ اگر علی کو بھی کامیابی کا اعلان کرنا ہے تو سجدے میں، یعنی یہ وہ کمال انسان ہے کہ اپنا سر خدا کے آگے جھکا کر کہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ تو پس پروردگار عالم نے اس نور کو آگے بڑھایا، کہا جس طرح باطل یہ چاہتا ہے حق مٹ جائے، اس طرح پروردگار بھی حق کو باقی رکھ رہا ہے۔ اب رسول اللہ کا کام کیا تھا کہ اللہ کا تعارف کروائیں، لوگ دیکھیں رسول کو، پہچانے خدا کو۔ رسول کی ذمہ داری تھی کہ وہ خدا کا تعارف کروائیں، لیکن اب اس نور کے جانے کے بعد
کوئی ایسا نور ہونا چاہیے تھا کہ جس کو دیکھ کر لوگوں کو خدا بھی سمجھ میں آئے، نبی بھی سمجھ میں آئے۔ اب اس کے بعد علی کی ذمہ داری بڑھ گئی، جانے کے بعد ایسا کردار دکھانا ہے کہ جس سے رسول کی ذات بھی سمجھ میں آ جائے، جس سے خدا بھی سمجھ میں آئے کہ خدا کا علم ہے تو کیسا ہے، خدا رحمان ہے تو کیسا ہے۔ یعنی جس کے بندے اتنے رحیم ہیں، جس کے بندے اتنے عالم ہیں، ان کا اللہ کتنا عالم ہوگا، ان کا اللہ کتنا بڑا رحمان اور رحیم ہوگا۔ بس یہ نور آگے بڑھ رہا ہے، نبی کے بعد علی، علی کے بعد حسن، حسن کے بعد حسین۔ اب جہاں تک باطل باقی ہے وہاں تک حق بھی ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے۔ اب اللہ نے وعدہ کیا ہے نور کو کامل کرنے کا، یہی سبب ہے کہ اسی نور کا ایک حصہ اللہ نے پردہ غیبت میں رکھا ہے کہ جب تک باطل ہے اللہ اس حق کو، اس نور کو تمام کرتا رہے گا۔ صلوات پڑھیے رسول اللہ کی ذات پر۔ بس وہی ایک نور کا حصہ پروردگار عالم نے آج تک رکھا ہے کہ وہ جب آئے گا تو کائنات میں، روایتیں کہتی ہیں، قبلہ تائید فرمائیں گے کہ جب امام کا ظہور ہوگا، امام کے ظہور سے کائنات میں اتنا نور پھیل جائے گا۔ روایت کے جملے ہیں، امام فرماتے ہیں اذا قام القائم، جب ہمارا قائم ظہور کرے گا، واستغنى العباد عن ضوء الشمس، فرمایا اتنا نور اللہ اس کائنات میں پھیلا دے گا امام کے ظہور سے کہ لوگوں کو سورج کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، لوگ سورج کی ضوء سے غنی ہو جائیں گے، اور امام علیہ السلام اس کائنات میں وہی نور کامل بن کر آئیں گے جس کا اللہ نے وعدہ کیا۔ اور کیوں نہ آئیں؟ کیونکہ وہ خدا کا نمائندہ ہے، وہ خدا کے دین کو کامل کرنے والا ہے۔ یعنی اگر وہ نہ ہو تو 1,24,000 انبیاء کا آنا بیکار ہو جائے، اگر وہ نہ ہو 11 اماموں کا سلسلہ امامت نہ پورا ہو۔ یعنی وہ ایسا ہے کہ جو اللہ کے دین کو کامل کرنے والا ہے، جو اللہ کے وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ یعنی کیا اہل بیت کا مقام ہے کہ وعدے خدا کرتا ہے پورے یہ کرتے ہیں، وعدے خدا کرتا ہے پورے یہ کرتے ہیں۔ یہ آ کے اس خدا کے نور کو تمام کرے گا، نور کو کامل کرے گا، اور جب آئے گا روایتیں کہتی ہیں کہ ہر چاہنے والا، وہ چاہنے والا کہ جو امام کا منتظر تھا، جو امام کے انتظار میں زندگی گزارتا تھا، روایت کہتی جب امام آئیں گے منادی ندا دے گا، ہر انسان اپنی اپنی زبان میں، اپنی اپنی لینگویج میں وہ آواز سنے گا اور سمجھے گا، اور جہاں بھی کائنات میں ہوگا، کائنات کے جس حصے میں بھی ہوگا، جو امام کا چاہنے والا ہوگا وہ ایک قدم اپنے گھر سے اٹھائے گا، دوسرا قدم اس کا مکہ میں ہوگا، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ وہ امام کا منتظر ہو، چاہنے والا ہو، اپنی زندگی کو امام کے انتظار میں گزارا ہو۔ اسی لیے امام علیہ السلام کی جو بارے میں دعائے احد، جس کے بارے میں روایت ہے کہ جو شخص 40 دن مسلسل دعائے احد کی تلاوت کرتا ہے، کوئی زیادہ لمبی نہیں ہے، 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں، روزانہ فجر کے بعد آپ اس کی اگر تلاوت کریں یا کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، 40 دن تک روایت کہتی جو بندہ دعائے احد پڑھے گا، امام علیہ السلام کو یاد کرے گا، اگرچہ امام کے ظہور سے پہلے اس دنیا سے چلا جائے، روایت کہتی ہے اگرچہ وہ مر گیا، امام کے ظہور کے وقت اللہ اسے قبر سے نکال کر امام کے لشکر میں شامل کرے گا۔ بس شرط ہے کہ امام کو یاد کرتے ہو، امام کا انتظار کرنے والے ہو، تو جب وہ نور کامل آئے گا تو پھر تمہیں اپنے ساتھ متصل کر لے گا، اور جب چھوٹا سا دریا یا کوئی ندی یا چھوٹا سا پانی کا کوئی حصہ سمندر کے ساتھ مل جائے تو پھر سمندر اسے اپنی طرح لامحدود کر دیتا ہے۔ یعنی اگر تم خدا کے نور کے ساتھ ملنا چاہتے ہو تو پھر وہ تمہیں سلمان کی طرح، ابو ذر کی طرح، حر کی طرح بنا دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ امام کے منتظر ہو، امام کا انتظار کرنا والا ہو۔
امام کو یاد کرنے والا ہو، وہ امام کہ جو آج بھی کربلا کی مصیبت پہ روتا ہے۔ روایتیں کہتی ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو اپنے جانور پہ ظلم کر رہا تھا، اپنے جانور کو مار رہا تھا۔ رسول اللہ اس کے قریب گئے اور اسے کہا کہ اے شخص خبردار، اپنے جانور کو بھی نہ مارا کرو، اور اگر جانور کو مارنا بھی ہو تو خبردار جانور کے بھی منہ پہ نہ مارنا۔ یعنی وہ رسول کہ جسے یہ برداشت نہیں تھا کہ کوئی اس کے سامنے جانور کے بھی منہ پہ مارے، یعنی اتنا مہربان، اتنا کریم، اتنا رحیم کہ جس کو یہ برداشت نہیں تھا کہ لوگ جانوروں کو بھی ماریں۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، آج تو آپ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی آپ کے سامنے جانور کو مارے، مگر کبھی یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ دیکھتے آپ کے دروازے پر کچھ لوگ آئے ہیں، اس دروازے پر جہاں آپ رک کر آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ جب کسی گھر میں کوئی مر جاتا تھا، جس گھر میں کوئی ماتم ہوتا تھا، کوئی فوت ہو جاتا، اس گھر میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا، لوگ اس گھر میں کھانا پہنچایا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے جانے کی کچھ دن بعد ہم نے کیا دیکھا کہ علی کے گھر سے دھواں بلند ہو رہا ہے۔ لوگوں نے سوچا شاید علی کے گھر میں چولہا روشن ہوا ہے، مگر راوی کہتا ہے جب میں نے آ کر دیکھا، میں نے دیکھا کہ چولہے کا دھواں نہیں ہے، بلکہ یہ دھواں کس چیز کا ہے؟ ارے کچھ لوگ ہیں جو فاطمہ کے دروازے پہ لکڑیاں لے کر آئے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو فاطمہ کے دروازے کو جلانا چاہتے ہیں۔ وہ دروازہ جہاں نبی جھک کے احترام سے سلام کیا کرتے تھے، السلام علیک یا اہل بیت النبوہ، وہ دروازہ جہاں پہ اسرائیل آ کے رک جاتا تھا، وہ دروازہ جہاں پہ جبریل خادم بن کے آتا تھا، روایتیں کہتی ہیں وہی جلتا ہوا دروازہ، ارے ایک ظالم نے ایسی ٹھوکر ماری، ارے دروازے کا گرنا تھا۔ میں قربان نبی کی وہ بیٹی اور جس کے احترام میں نبی کھڑے ہو جاتے تھے، روایتیں کہتی در و دیوار کے درمیان ارے محمد کی بیٹی ایسا کیل سینے میں پیوست ہوا کہ ایک مرتبہ پسلیوں کو توڑا۔ میں کہوں گا واہ فاطمہ، ارے اے بی بی آپ کا کیا مقدر، آپ کی پسلیوں کو مدینے میں توڑا، ارے آپ کی سکینہ کی پسلیوں کو ارے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام اونٹ پہ باندھا گیا، ارے آپ کے حسین کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پسلیوں اجرکم اللہ آزادارو۔ کس کس مصیبت پہ گریا کر یہ وہ فاطمہ کہ ایک مرتبہ روایتیں کہتی ہیں کہ اتنا ظلم کیا۔ امیر کائنات ایک مرتبہ گھر میں تشریف لائے، دیکھا بی بی کی یہ حالت تھی کہ جناب سیدہ چل پھر بھی نہیں سکتی تھی۔ ایک دن علی مسجد سے گھر تشریف لائے، کیا دیکھا کہ زمین پر جناب سیدہ گری پڑی ہے۔ علی نے یہ عالم دیکھا، ایک مرتبہ اپنے عمامے کو اتار کے پھینکا، علی دوڑتے ہوئے فاطمہ کے قریب آئے، جناب سیدہ کو اٹھایا، علی کے چہرے سے رخسار سے آنسو ٹپک رہے ہیں، علی کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ جناب سیدہ کو اس عالم میں دیکھا، اسی لیے کہتے تھے کہ ایک شوہر کے لیے سب سے سخت یہ ہے کہ کوئی اس کے سامنے اس کی زوجہ پہ ہاتھ بلند کرے، نہ جانے کیا علی کی مصیبت ہے۔ اسی لیے میرے مولا کو اول مظلوم کہا جاتا ہے، ارے کیوں نہ ہو حسین سے بڑا مظلوم۔ روایتیں کہتی جب تک میرے مولا حسین زندہ تھے، ارے کوئی لعین خیموں کی طرف نہیں بڑھا تھا۔ ایک مرتبہ بڑھنے کا ارادہ کیا تھا تو حسین نے سر سجدے سے اٹھا کے کہا تھا، ارے جب تک حسین زندہ ہے خبردار کوئی خیموں کی طرف نہ جائے، اور میں قربان علی کی غربت پر، ارے اس علی کے ہوتے ہوئے فاطمہ پہ ایسا حملہ ہوا،
روایتیں کہتی ظالم کا ایسا ہاتھ بلند ہوا، ارے ہاتھ کا نیچے آنا تھا، ارے زہرا کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، آنکھوں میں خون جمع ہو گیا، اس آنکھ سے دیکھ نہیں پاتی تھی میری بی بی۔ اجرکم اللہ، آزادارو پرسا دینے آئے ہو جنت البقیع کا۔ صرف یہ بی بی نہیں ہے، اس قبرستان میں کچھ ایسی مستورات بھی ہیں کہ جو بی بی آتی تھی اور آ کر ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے 4 قبریں بناتی تھی اور کہتی تھی اے مدینے والو آج کے بعد مجھے ام البنین نہ کہنا، ارے ام البنین اسے کہتے ہیں جس کے بیٹے ہوں، ارے میرے تو سارے کربلا میں مارے گئے اور میرا عباس بغیر بازوؤں کے گھوڑے کی زین سے کیسے اترا ہوگا۔ اجرکم علی الزہرا۔ آزادارو آخری مصیبت کا جملہ سنو، نہ صرف یہ بی بی ہے، ایک ایسی ماں بھی ہے کہ جو کربلا سے چلی تھی تو وعدہ کر کے چلی تھی اے میرے سردار ارے جا تو رہی ہوں مگر وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد کبھی چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گی، آج کے بعد رباب کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیے گی۔ اجرکم علی الزہرا۔ آزادارو یہ وہی بی بی ایک مرتبہ شام سے جب قافلے کو رہائی ملی، جناب زینب کبریٰ نے سب بیبیوں کو جمع کیا، جب سب کو جمع کیا ایک مرتبہ دیکھا، کہا بیٹا سجاد، ارے بیٹا سجاد آپ کی ماں رباب نظر نہیں آتی، کہا اے پھوپھی اماں میں جانتا ہوں میری ماں کہاں ہوگی۔ ایک مرتبہ وہاں آئے کہ جہاں ایک خرابے میں ننھی سی قبر، ارے ایک ماں خود کو اس قبر سے لپٹائے ہوئے، اے سکینہ ارے تو روز پوچھتی تھی اماں ہم کب گھر جائیں گے، اے سکینہ ہر کوئی جا رہا ہے مگر تیرے نصیب میں مدینہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔